جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نام، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا
سال ہوشگر دکھا مجھ کو ہر سال ہوشگر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال ہوشگر دکھا مجھ کو ہر سال ہوشگر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ان کو ایسے اسباب ان کو ایسے اللہ کرم اللہ کرم راز تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج 18 ذوالحجہ 1445 سن ہجری اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ترغیبات بیان کی گئی ہیں یاسین شریف، ایصال ثواب اور اس کے علاوہ دیگر حوالے سے، تو آج دنیا کے کئی مقامات پر یا کئی گھروں میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک یعنی حضرت عثمان غنی کا یوم منا رہے ہوں گے، ایصال ثواب کی تراکیب ہوں گی، نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ خیر ان کے فضائل تو بے حد اور بے شمار ہیں، اور فضیلت میں فضیلت کہ یہ صحابی ہیں۔ یوں تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی کون ہوتے ہیں؟ جنتی ہوتے ہیں، کہ ان سے جنت کا وعدہ ان کے رب نے فرمایا ہے، ٹھیک۔ مگر ایک ایسے بھی مطلب وہ بھی صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ہاں جی بالکل آپ دیکھتے رہیں آپ کا شمار بدری صحابہ میں بھی ہوتا ہے، جبکہ آپ غزوہ بدر میں نہیں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ مدینہ منورہ میں رکے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار تھی اس وجہ سے، مگر آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا گیا، یہ بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور جب آپ گئے تھے مکہ پاک، جب کفار نے روکا تھا تو یہ آپ ہی تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فضیلت ہی فضیلت ہے۔ بیٹیوں والے یہ بات بڑی خوبی سے جانتے ہیں کہ بیٹی کسے دی جاتی ہے، وہ بیٹی دیتے وقت والد کیا کچھ نہیں دیکھا کرتے۔ میرے آقا نے صرف ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، یہ تو دی، پھر فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی آپ کے کردار کو، آپ کی جو سیرت کو اس ارشاد نے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ ایک بیٹی والا، وہ بھی کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے جنتیں خریدی ہیں، آپ ہی نے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت دی، عثمان فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں جو آپ کو شمار کیا گیا۔ خیر آپ کے بے شمار فضائل ہیں، آپ کو 2 نور والا کہا گیا، آپ کو 2 نور والا کہا گیا۔ وہ کون سا شعر اعلیٰ حضرت کا؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تمہیں ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تمہیں ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے مشکات شریف، اور اس کی شرح جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، جس کو میرات المناجیح کہتے ہیں، پڑھنا چاہیے تمام عاشقان صحابہ اہل بیت کو، یہ کتابیں لے لینی چاہیے۔ حدیث پڑھنے کا شوق تو کئیوں کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس میں بخاری، مسلم، دیگر سیاستہ اور دیگر جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں ان کتابوں سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور پھر اس کی جو شرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جو شرح لکھی گئی ہے، کمال کی شرح ہے۔ تو جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کی ایکسپلینیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو مشورہ دوں گا، اردو میں ہے، میرات المناجی لے لیں، مشکات شریف کی شرح ہے، یہ آپ کو اللہ نے چاہا تو مل جائے گی،
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی، یہ گجرات میں الحمدللہ ان کا مزار شریف ہے. ابھی پچھلے دنوں گجرات کا بہت بڑا اجتماع تھا، تو اجتماع کے بعد الحمدللہ ان کے مزار شریف پر حاضری کی بھی سعادت ملی تھی الحمدللہ. تو حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ عسرت یعنی کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ غزوہ تبوک. مشہور غزوہ تبوک سے ہی ہے، اسی کو یاد رکھیں. تو اس لشکر کے پر رغبت عطا فرما رہے تھے کہ یہ رائے خدا میں نکلنا تھا، جہاد تھا، اور اس کے لیے چندہ درکار تھا، مالی مدد درکار تھی. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چندے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ، یعنی جو پالان جس پر بیٹھا جاتا ہے اس کے نیچے کمبل بچھائی جاتی ہے اونٹ کے اوپر، پھر اس کے اوپر پالان، اور پھر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. یہ پورا ایک پیکیج ہے، یوں سمجھے، ٹھیک ہے. تو میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے متعلق پھر رغبت دی، یعنی مزید بڑھایا جائے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے ذمے 200 اونٹ ہیں، ماں ان کے کمبل اور پالان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رغبت دلائی اور پیش کیا جائے، اور آئے خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے کہ میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 300 اونٹ، ماں ان کے کمبل اور پالان. تو راوی کہتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کریں اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں، وہ جو بھی کریں. یہ بہت بڑی بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی. تو میں نے کہا جیسے غزوہ تبوک کا یہ موقع تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر خیبر ہے، جہاں خیبر کا واقعہ ہوا. تو مدینہ منورہ، خیبر مدینہ منورہ سے 160 میل کے فاصلے پر ہے، اور خیبر سے تبوک 500 میل ہے. خیبر سے تبوک 500 میل ہے، تبوک مقام ہے. تو تبوک مدینہ منورہ سے 660 میل کے فاصلے پر ہے. غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، 9 سنہ ہجری میں یہ ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور غزوے میں شرکت نہیں فرمائی. اس غزوے میں لشکر اسلام بہت بڑی تعداد میں تھا. یعنی اس کو اب یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد تھی، کم و بیش 313 کی تعداد تھی. غزوہ احد میں کم و بیش 700 کی تعداد تھی. حدیبیہ کے جو واقعہ ہوا اس میں 1500 حدیبیہ کے موقع پر، اور مکہ پاک جب فتح ہوا تب 10,000 کم و بیش تعداد تھی. اور حنین میں جو غزوہ حنین ہوا اس میں کم و بیش 12,000 کی تعداد تھی. اور جو غزوہ تبوک ہوا اس میں 40,000 اور 70,000 کے درمیان تعداد بتائی گئی. یعنی آپ یہ سمجھیے، جو تھوڑا بہت مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں، کہ ایک 313 یا 300-400 کا ارینجمنٹ، کیونکہ جب ایک غزوہ ہے، کہیں جانا ہے، سفر ہے، پورے راہ خدا میں لڑنا ہے، سفر، پڑاؤ، رکنا، تو اس کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ بھی تو بڑا چاہیے نا. پھر 300-400 ہوں تو اس کے لیے اماؤنٹ، پھر اگر بڑھے تو اس کے لیے اماؤنٹ، پھر اب یہ 40,000 سے
70,000 کے درمیان کی جو تعداد بیان کی گئی، تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تعداد تھی، فاصلہ تھا، گرمی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدبر اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کو جو بندہ پڑھے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انتظام ارینجمنٹ کرنے کا جو انداز مبارک ہوا کرتا تھا، اس کے اندر یہ سیکھنے کا ہے. اگر کوئی مینجمنٹ اسکلز پیدا کرنا چاہتا ہے، ارینجمنٹ اسکلز پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو آرگنائز کرنے کا کوئی ذہن رکھتا ہے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز پر. پھر رغبت دیکھیے، 1 بار 2 بار 3 بار یہ سارا ہوتا رہا، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جب بھی اعلان ہوا کسی کو نہ کھڑے ہونے دیا، خود ہی کھڑے ہو گئے. اچھا اب آگے سنیے، آپ ان کا انداز مبارک دیکھیے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ 100 اونٹ مع تمام سامان کے میں حاضر کرتا ہوں جو آپ نے بیان فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار چندے کے بارے میں ارشاد فرمایا. ڈونیشن کہتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے کی رغبت، ترغیب کہتے ہیں. یہی انداز بھی اختیار کیا گیا ہے. تو ہر بار حضرت عثمان غنی نے 100 200 300 اونٹ مع سامان کا اعلان کیا. ٹھیک، کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا، خود ہی آگے بڑھتے رہے. 600 اونٹ مع سامان کا بھی اعلان کیا، 100 پھر 200، یعنی 100 کی جگہ 200 نہیں، 100 پھر 200 کتنے ہو گئے؟ پھر یہ 200 کی جگہ 300 نہیں کہ ٹوٹل 300 ہو گئے، یہ نہیں، 100 الگ ہے، 200 الگ ہے، 300 الگ ہے، یہ ملا کر ٹوٹل 600 ہو گئے. رائٹ، ہائے ہائے. اچھا صرف یہاں تک نہیں تھا، اور 1000 اشرفیوں کا اعلان الگ فرمایا. اس کی حدیث آگے کہ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لشکر کو سامان دیا تو اپنی آستین میں 1000 اشرفیہ لائے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال دیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل جو وہ کریں نقصان نہ دے سکے گا. اچھا اب یہ بھی ایک روایت ہو گئی. مزید سنیے، 1000 اشرفیہ مزیدی، 600 اونٹ الگ، 1000 اشرفیہ الگ. آگے خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرتے وقت، جب حاضر کرنے کا وقت آیا تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیہ الگ سے پیش کی. کمال ہے یار. یہ رائے خدا میں خرچ کرنے والوں، یہ بھی انداز مبارک حضرت عثمان غنی کا ملاحظہ کرو. یہ کیا خوبصورت انداز تھا نا یار. آپ کر لو نا، کچھ کر لو نا، کھڑے نہیں ہوتے. کھڑے ہونے سے کیا بات ہے، پتہ چل جائے کہ کچھ رائے خدا میں مانگا جائے گا تو بندہ چھٹی مٹی کر لیتا ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ تو سب مانگتے ہیں. اللہ کرے کہ ان جیسی سخاوت نصیب ہو جائے، ان جیسا دل نصیب ہو جائے، ان جیسا جذبہ نصیب ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کو محبت تھی، پیار تھا، یعنی یوں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ایک طرح سے ایک اشارہ اور ان کو انداز دیکھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. جو چاہتے ہیں میں وہ حاضر کر دوں گا، جو چاہتے ہیں میں حاضر کر دوں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں لے رہے ہیں، بشارتیں لے رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں. کیا سخاوت، کیا انداز، اور کیا کمال درجے، کمال کی شخصیت تھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. مزید ایک مقام پر، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرمائے. ایک گھر میں جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں حاضر ہونے کی.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بیٹھتے ہیں گھر میں، ایک اپنا انداز تھا، اس کا بھی روایت میں ذکر ہے. اب اسی طرح تشریف فرمائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کوئی بات چیت چل رہی ہے. کچھ دیر میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. وہ جب اندر حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اپنے گھر میں تشریف فرماتے وہی انداز مبارک تھا. اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم بھی حاضر ہو گئے، پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے حاضر ہونے کی اجازت چاہیے. جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بدلی، کپڑوں کو اور درست فرمایا. ہم سمجھ رہے ہیں نا، کپڑوں کو اور درست فرمایا. یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ایک انداز تھا. لیکن جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حاضر ہوئے تو درست کر لیا، لباس مبارک کو مزید درست فرمایا اور کچھ یوں فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے، علوم شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے. حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی. حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی. ملی تقدیر سے مجھے صحابہ کی ثنا خوانی. عثمان غنی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ آقا فرماتے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. واہ! مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. اب آگے لکھتے ہیں اس کی شرح میں سبھی فرشتے، یعنی سبھی فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرم کرتے ہیں، ان کی توقیر و تعظیم کا اہتمام کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا عقد فرما رہے تھے، بھائی چارے کا جو معاملہ تھا قائم فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. ان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا، ان کے سینے سے کرتا ہٹ گیا تو وہاں کے موجود فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے، وہاں کے فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے ہٹنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے ہم کو شرم آتی ہے. کیا کمال کا درجہ تھا! یعنی اتنے شرم و حیا کے پیکر. سمجھنے کے لیے بندہ سمجھے کہ جب آپ غسل فرماتے تو آپ تہبند باندھ کے غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی نیچے بالکل کپڑا بندھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں بھی آپ کمر جھکا لیا کرتے تھے. اس قدر آپ با حیات ہے. آپ کی سخاوت کا ذکر، آپ کی حیاء پاک کا ذکر اور آپ کے دیگر اوصاف کا ذکر اتنا کہ بس آپ کی کرامات کا ذکر، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر
بہت عمدہ. انشاءاللہ سنتے رہیں گے, کلام بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمچا سورج اور چمچا چاند ستارہ ہوا ہر صبح اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی سب شکر کے ذکر تمہارا ہر دم ہے ورد ہمارا سب شکر کے ذکر تمہارا ہر دم ہے ورد ہمارا میرا نام کرے گا
الحمدللہ امیر علیہ سنت کا یہ فیضان ہے کہ آج ہم فیضان صحابہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ہر صحابی سے پیار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہر صحابی نبی انشاءاللہ فیضان عثمان غنی پانے کے لیے، برکتیں لوٹنے کے لیے آج یہ محفل نعت کا انعقاد ہے۔ یہ نگران شورا کے ہم نے بیان بھی سنا ہے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ کمالی بلغ العلا کمالی کشف
तुम्हारा करम है। ये शरब्बा मेरा रुख तेरी तरफ है, मुझे नात ख्वाब बनाया। ये करम नहीं तो क्या है, सब तुम्हारा करम है। ये सब तुम्हारा करम है। ये सब तुम्हारा करम है। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को गाना क्यों बताए। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे तुम ही दो। मंगता तो है मांगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे तुम ही दो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, करम है उनका वरना मुझ में ऐसी बात न पूछो। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे तुम ही दोगे। मांगने का शऊर देते जो भी मांगो हुजूर देते हैं। और मांगने वाला हो अगर कोई मेरे आका जरूर देते हैं। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे तुम ही दो। करम उनका सदा मांग रहे, दिन रात का मदीने की दुआ मांग रहे, कम मांग रहे, सिवा मांग रहे। जैसा बनी वैसी अता मांग रहे हैं। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम से मांगे जाएंगे मांग पाएंगे। सरकार में न लागे ना हाजत अगर की है। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है। तुम से मांगे तुम ही दो। कुर्बान की मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। तुम से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है। ये सब तुम्हारा करम है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहा खता की किस्मत। मैं इस करम के कहा था
बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए जो सर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा खूबसूरत रिसाला है, हर सहाबी नबी। इस रिसाले का नाम ही यही। इसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह के प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो क्योंकि वो तुम में बेहतरीन लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा माहौल है कि हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, औलिया किराम, अम्बिया किराम और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स देती है। और जब भी इनके अय्याम आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके ईसाल सवाब के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज से इज्तिमात मुनक़िद करती है। तो अमीर अहले सुन्नत ने सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह अन्हु की शान में भी चंद नारे खुसूसियत के साथ मुरत्तब फरमाए हैं। 18 वो 18वीं की निस्बत से 18 नारे है सहाबी नबी हजरत उस्मान गनी, है सहाबी नबी हजरत उस्मान गनी, बिल यकीन है जन्नती हजरत उस्मान गनी, भाई फेर गनी हजरत उस्मान गनी, आशिक मदनी नबी हजरत उस्मान गनी, है शहीद बाबा हजरत उस्मान गनी, मैं करे सब्र रिज़ा हजरत उस्मान गनी, आपसे राजी खुदा हजरत उस्मान गनी, और राजी मुस्तफा हजरत उस्मान गनी, मैं करे सिद्क़ो वफा हजरत उस्मान गनी, साहिब जूदो सखा हजरत उस्मान गनी, तुम खलीफा तीसरे हजरत उस्मान गनी, अपने रब ने फजल से आपकी शाने हया हजरत उस्मान गनी, मरहबा सब मरहबा हजरत उस्मान गनी, हो अता हो खुदा हजरत उस्मान गनी, दे दो इश्क मुस्तफा हजरत उस्मान गनी, कीजिए मीठी नजर हजरत उस्मान गनी, बेनवा अत्तार पर हजरत उस्मान गनी, है सहाबी नबी हजरत उस्मान गनी, है सहाबी नबी हजरत उस्मान गनी, हर सहाबी नबी
حضرت عثمان بھی جنتی 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 یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکم مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکم مگر آپ کہو اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کہ ہو جاؤ ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے سے خورشید قیامت آئے جب سوانے سے خورشید قیامت آئے
اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا، میرے سرکار میری بات بنانا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راغ سے خالد تیرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد تیرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ یہ اجتماعی ذکر و نعت محفل نعت کا سلسلہ ہے، اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی پیاری حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوں گے، ورنہ مطلقاً ساتھی اور بہت سے خوش نصیب حضرات بھی ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ میرے خاص دوست ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور امیر سنت نے اس بار تو خاص عاشقان رسول کو تاکید کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم ایک بار یاسین شریف پڑھ لیں، اور یہ مناسب کیفیت میں ہے۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، کہ بعض خیر اور بعض برکتیں اس کے پیچھے بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو صحیح بات بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جو اعلانات ہوتے ہیں اور اس میں جو خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو الحمدللہ اس کی برکتیں پاتا دیکھا۔ جیسے 11ویں شریف کی بات آتی ہے، امیر سنت ترغیب دلائی چند سال پہلے کہ جناب آپ ہر مہینے 11ویں کریں۔ میں جانتا ہوں ایسے اسلام بھائی کو جنہوں نے اس اعلان کے بعد شروع کیا، اور الحمدللہ ان کے مدینہ پاک کی حاضری، خاندان کی حاضری، اور جو ایسی برکت ملی ہے ان کو، غوث پاک کی ایسی میٹھی نظر ہو گئی ہے، انشاءاللہ عثمان غنی کی میٹھی نظر ہو جائے گی تو انشاءاللہ خزانے تو ویسے ہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ عثمان غنی کے خزانوں میں سے عطا فرما۔ تو یہ ایسا بھی نہیں کہ چلے دیگوں کی دیگیں پکا کر کھلائیں، ارے آج جو گھر میں پکا ہے اسی پر فاتحہ دے لیں، اسی اور خود ہی کھا لیں اس کو، ہیں تو انشاءاللہ یہ یاد عثمان غنی منائیں گے، ایصال ثواب کریں گے تو محرومی نہیں رہے گی۔ آپ گھروں میں اہتمام کے ساتھ بچوں کو بٹھا کر یاسین شریف پڑھیں۔ اچھا، جن کو پڑھنا نہیں آتی وہ سن لیں، 18 بار سن لیں، 5 دفعہ سن لیں، اور اس کی بھی رعایت رکھیے، اور آئندہ ہفتے تک آپ اس کی کارکردگی دیں۔ نگرانی شدہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، میرے سے دعا بھی فرمائی کہ انشاءاللہ پوری دنیا سے ہم ایصال ثواب جمع کریں گے، اور 1,18,00,000 یاسین شریف انشاءاللہ الکریم یہ ہم جمع کریں گے۔ تو اگر ہر دعوت اسلامی والا اس کو اوڑھ لے
اور اس کو پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں، اسلامی بہنیں اور کارکردگی بھیجنا شروع کریں، تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں جو ایصال ثواب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ 1,18,00,000 کا ہدف پورا کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں یہ پریشانیاں، آج جناب گرمی بہت ہے تو بارشیں نہیں ہو رہی، تو یہ فلاں مسئلہ، تو یہ فلاں مسئلہ، ہم کمزور کیا کر سکیں گے؟ ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کے ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں گے، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ، مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو ضرور بھی ضرور ایصال ثواب آج ضرور کرنا ہے، اور یاسین شریف کا جو ایک پورا سلسلہ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، رت رسول اللہ کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی، کہیے یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی، حبیب خدا کا نظارہ کرو، میں حبیب خدا کا نظارہ کرو، دل و جان سارا کرو، میں یا مصطفیٰ یا مجتبی، کہیے یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی، تیری کفش پایوں سارا کرو، میں تیری کفش پایوں سارا کرو، کہ پلکوں سے سہارا کرو، کہ پلکوں سے سہارا کرو، دل و جان سارا کرو، بولو یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی، مجھے اپنے رنگ سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رنگ سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب نارا کرو، سوا تیرے سب نارا کرو، کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤ، کیوں غیر کی ٹھوکریں
عاشقان صحابہ و اہل بیت 35 سن ہجری کے 18 ذوالحج شریف کو جامع القرآن ذوالنورین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شہادت عمل میں آئی تھی. اسی کی یادگار اب منا رہے ہیں یوم عثمان غنی الحمدللہ. اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی کا چہیتا مدنی چینل محفل عثمانی بصورت نعت خوانی سجائے ہوئے. اس میں الحمدللہ آڈیو ویڈیو دونوں صورتوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فزیکلی نہیں, جسمانی طور پر میں دور بیٹھا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے, آپ کی ولادت ہوئی. اچھا, واقعہ فیل کیا ہے نا, یہ بھی ایک سوال ذہن میں اٹھا ہوگا کچھ لوگوں کے جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہو, بلکہ اکثریت کو شاید. پہلے کوئی نہ کوئی یادگار واقعہ ہوتا تھا, اس سے سن چلتا تھا. اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب واقعہ ہوا تو منسوب کیا گیا وہ واقعہ, تو یوں وہ بلکہ عثمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے, اس کی یاد میں سمجھو کہ وہ سن عیسوی شروع ہوا. اگرچہ شروع کرنے والوں کا کانسیپٹ جو بھی ہو, اور سراسر وہ باطل ہے کانسیپٹ, کہ انہوں نے اپنے زوم فاسد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے دی تھی, لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. یہودا نامی ان کا ایک بے وفا شاگرد جو تھا, اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا تھا دشمنوں کے ذریعے, تو اس پر یہ عتاب
یہ عذاب نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر متشکل ہوا، اس کی صورت بدلی، اور دشمنوں نے اپنے ہی جاسوس کو پکڑ لیا کہ یہی عیسیٰ ہیں، اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ الحمدللہ یہ مشہور واقعہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور بالضرور تشریف بھی لانے والے ہیں۔ ظاہری طور پر ابھی آپ کو کل نفس ذائقۃ الموت والا عمل درپیش نہیں ہوا۔ تو اب یہ کہ اس طرح واقعہ کی پھر ہجری سن کا جو واقعہ ہجری کا، تو اس سے یہ ہجری سن چل رہا ہے جس کو ہجری سن کہہ لیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ چلایا تھا، تو اس کو میں تو فاروقی سال بھی کہتا ہوں، فاروقی سن، فاروقی سن، ہجری سن، اور عوام زیادہ سمجھیں گے شاید اسلامی سن۔ تو اسلامی سال جو ہے یہ آج کل 1445 سے ہجری آخری سلام بھر رہا ہے، تھوڑے دن رہ گئے، پھر انشاءاللہ 1446 سال پہلی محرم کو شروع ہوگا، اور یہ ایک بہت عجیب و غریب انوکھا مدنی چینل کی تاریخ میں انقلاب لائے گا۔ ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے، وہ بزرگوں کا مدنی چینل، ہاں اس کے لیے ابھی سے تیار رہے آپ، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو دیکھتے رہ جائیں گے کہ یوں بھی ہوتا ہے، جی ہاں یوں بھی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے نہ بچوں کو مدنی چینل سے محروم رکھا، نہ بزرگوں کے، نہ عمر رسیدہ جن کو بوڑھا کہتے ہیں ہم، تو بوڑھے حضرات کو اس سے محروم رکھا۔ دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے انشاءاللہ، اور کرتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ عام الفیل جو ہے نا، وہ ابرہا کے ناپاک لشکر نے اس ناپاک ارادے سے کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پاک پر کیا کہنا ہے، چڑھائی کی، اترائی کی، کیا کہنا چاہیے، اپنی ناپاک کوشش کی، جس میں یہ ناکام رہا، اور اللہ پاک نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل جو پرندے تھے ان کے لشکر بھیج دیے، جنہوں نے ایک کنکری، ہر ایک کے منہ میں ایک کنکری تھی، وہ کنکری فضا میں چھوڑتے رہے، اور وہ ابرہا کے لشکر جتنا بھی تھا، ہر ایک کے جس چیز کے سر پہ آتی تھی اس آر پار اتر جاتی تھی۔ ہاتھی کے سر پر گری تو ہاتھی بھی گیا، تو یہ سارا لشکر تہس نہس ہو گیا اور خاک کا ڈھیر ہو گیا، جس کا ذکر جو ہے سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ پاک چاہے تو ایک چھوٹے سے پرندے کی چھوٹی سی کنکری کے ذریعے ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اس میں بہت عظیم الشان بیان ہے اس صورت میں۔ تو یہ ہوا، تو یہ مشہور ہوا یہ واقعہ عام الفیل، عام مانے سال، فیل مانے ہاتھی، ہاتھیوں والا سال۔ تو یہ عام الفیل سے ایک سن چلا تھا، جو جب تک وہ چلا تو حضرت اس وقت نہ اسلامی سال یہ ہجری سن تھا، تو اس طرح یہ چھٹے سال عام الفیل، یعنی یہ ہاتھیوں والے سال کے چھٹے سال، اس واقعے کے چھٹے سال آپ پیدا ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب باپ داداؤں سے 5 واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ 118۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین، یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ایک مشہور لقب آپ کا ذو النورین بھی ہے، 2 نور والا۔ آپ کے عقد میں، نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، پھر یہ وفات پائیں تو آپ رنجیدہ ہوئے، تو پھر دوسری شہزادی غالباً ام کلثوم ہے نا، ام کلثوم سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ 2 نور کہ
آپ دو نور والے یہ لقب آپ نے پایا ذوالنورین، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے اچھوتے انداز میں اپنے ہدایت بخشش میں بیان فرمایا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر دو بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی. ایک نور ذوالنورین کی وجہ یہ بھی بیان کی علامہ مناوی رحمۃ اللہ نے، جس کا حوالہ فیض القدیر جلد 4 صفحہ نمبر 399 تحت الحدیث 5379. نور دل و عین ہے صاحب نورین ہے، سب کے دل کے چین ہے مومنوں کی جان. کون؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جنتی صحابی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتوں میں ذوالنورین پکارا جاتا ہے، یعنی دو نور والا. صفحہ تاریخ الخلفاء صفحہ 119. وسائل بخشش صفحہ 584 میں ایک بڑا پیارا شعر ہے. نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. یہ شعر مجھے ماضی میں لے گیا. دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب مشاعرے ہوتے تھے تو میں بھی بعض اوقات دعوت ملتی تھی، مصرع ترا ملتا تھا تو لکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس میں مصرع تھا، مصرع ترا، شہادت حضرت عثمان کی بے شک لاسانی. 40 دن آپ کو محصور رکھا گیا تھا، محصور کیا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، حصار میں گھیراؤ کیا تھا 40 دن کے لیے، اور غذا پانی نہ پہنچے اس کی کوششیں تھی. 40 دن تک آپ کو پانی وغیرہ پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا، اس طرح آپ کو گھیرا تھا. اور پھر یہ کہ 40 دن کے بعد اس وقت جب کہ جمعے کا دن روزے کی حالت تھی اور آپ قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گھر میں داخل ہو کر اور آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو اس کی طرف مطلب اشارہ کرتے ہوئے کہ شہادت حضرت عثمان کی بے شک لاسانی. لاسانی یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ایک مطلب مبالغے کا ہوتا ہے کہ جو بہت یعنی کہ انوکھی اور عجیب ان کی حالت کی گئی اور اس حال میں آپ کو شہید کیا گیا. تو وسائل بخشش میں پھر وہ کلام جو تھا وہ آیا. میں گجراتی میں بھی کلام لکھتا تھا. یہ شاید اردو میں مشاعرہ یا اس میں اردو میں بھی لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. گجراتی اس کا مصرع یوں تھا، یاد آ گیا مجھے. شہادت حضرت عثمان نی بے شک چھ لاسانی. اب اس کا آسان سے اردو ہو گیا شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. تو اس میں یہ کہ نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن صاحب الہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المومنین تشریف لائیں گے. تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا
حضرت عثمان غنی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں یہ فرمان نازل ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ حوالہ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 93۔ ترجمہ کنز الایمان، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 17 پیج نمبر 91، حدیث نمبر 32723۔ خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا، عدو مانے دشمن، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ حوالہ وسائل بخشی صفحہ 584۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو الحمدللہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ایصال ثواب کے لیے وہ محفل عثمانی مدنی چینل پر جاری ہے، جس میں مجھے بھی تھوڑی شرکت کی سعادت ملی۔ الحمدللہ جگہ جگہ نیاز ہے، عثمانی کا بھی سلسلہ ہے ماشاءاللہ، تو دوم سے نیاز ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہم نے بھی سعادت حاصل کی وہ ترغیب کے لیے۔ تو 118 وہ پیکٹ چاول اور مٹھائی، غالب مٹھائی بھی اتنی تھی، تو ہے نا، اس طرح ہم نے یہ ترکیب کی، کچھ بانٹ دیے، کچھ ابھی بٹ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ تو جہاں جہاں نہیں کی، تو جو بھی صحابہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے، جو نیاز نہیں کرے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتا، نیاز کو جائز سمجھے تو محبت والا ہے، نہ جائز سمجھے تو پھر وہ اپنا کھاتا خود تک وہ طے کر لے کون سا ہے۔ تو ایصال ثواب تو نہیں کی تو ضرور کیجئے گا، بھلے کچھ بھی کر دیں، آپ زیادہ نہ کریں، 18 روپے کی کر لیں، 18 ڈالر کی کر لیں، 18 پاؤنڈ کی کر لیں، 18 پیکٹ بانٹ لیں۔ میں نے تو 18 پیکٹ کا ہی کہا تھا، وہ ترغیب المدنی چینل ہمارے نگرانی شورا کہ 100 میں بڑھاؤں گا اس میں 118، تو 118 خود ہی مجھے انہوں نے گھر پہ پہنچا بھی دیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبت ہماری محبتیں، دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے، خاندانی رشتہ ہو نہ ہو لیکن روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ رشتہ ہمارا روحانی قرآن نے جوڑا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم یوں بھائی بھائی ہیں، اگرچہ نام بھی معلوم نہیں ہے، خاندان بھی معلوم نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ ہے مسلمان، ہمارا بھائی ہمارے سر کا تاج۔ اعلی حضرت کا شعر یاد آ گیا، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ محفل نعت میں بھی نیاز عثمانی کا اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی جو موجود عاشقان صحابہ اہل بیت ہیں انشاءاللہ الکریم ان میں بھی تقسیم کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان حال میں بھی جمع ہے عاشقان عثمان غنی۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ اتفاق ہے کہ وہ پہلے اس کی طرف توجہ نہیں تھی، تو آج ہم نے مطلب ایک مدنی مشورہ ہے ہمارا، وہ اسکرپٹ رائٹرز اور مفتشین مدنی چینل کا ایک عملہ، تو 99 کے آس پاس جمع ہے اس میں۔ یہ 100 بولیں گے، میں 99 بولتا ہوں۔ ایک کم کرنے کی حکمت آپ بتا دیں کیا ہے بولنے میں؟ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے آپ بتا دیں۔ اسماء الحسنہ اللہ پاک کے نام جو ہے 99 نام پر مشہور ہیں، حسر نہیں ہے۔ جی حدیث پاک میں ذکر خیر ہے کہ 99 نام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ورنہ اللہ پاک کے نام کتنے یہ تو ذرا ہم کیا جانیں گے، بہت سارے نام ہیں، لیکن 99 کا حدیث پاک میں ایک جگہ پر تذکرہ ہے، اس کے فضائل ہے۔ تو یوں اسماء الحسنہ ایک مخصوص حدیث شریف 99 والی جو ہے نا، تو اس کی نسبت سے میں نے 99 یوں سمجھو۔ ماشاء 99 کا عدد مجھے پسند ہے،
92 का पसंद है, 92 क्यों? ये बताते जाओ ना फटाफट यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम अदद 92, 92। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 11 तो 12 तो 63 तो 66, अल्लाह के नाम की अदद 66 है, 66, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने तो हैं निस्बतों वाले यार, बेशक। निस्बतें ही तिरा देंगे, बाकी अमल से मेरा तो नाम अमल खाली पाता हूँ, निस्बतें इंशाअल्लाह। तो बस ये सलामत रहें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। मिली तकदीर से मुझको सहाबा की सनासानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फरमा रहे मैंने नोट किया कि वो वसाइल बख्शिश पर मोबाइल फोन रखा हुआ था, स्क्रीन पर मुझे महसूस हुआ, गलतफहमी भी हो सकती है, जी जी। भूल हो गए तो माफी है ना। तो ये हमेशा के लिए इसकी जी। नहीं करने का, ऐसा दीनी किताब पर कोई चीज भी नहीं रखनी, ना पेन रखना है, ना कपड़ा रखना है, ना कलम दवात रखना है, यहाँ तक के खाना है ना, खाना आपने पढ़ा हो तो ये खाने की प्लेट है, इस पर भी वो सालन का प्याला रखते हैं, ये भी नहीं रखना है, अदब अलग से। माशा। हम लोग हैं, मतलब हमारा, आपने ये पढ़ा होगा सुना होगा, मजहब महज़ब अहले सुन्नत, महज़ब तहजीब याफ्ता, तहजीब माने अदब, तो हमारा मजहब बाअदब है। देखो ये अहले सुन्नत का खासा है, अहले सुन्नत न किसी नबी का इनकार करे, नबी का इनकार करने वाला तो मुसलमान रह ही नहीं सकेगा, तो खैर, तो अहले सुन्नत न किसी नबी का इनकार करेगा, अहले सुन्नत किसी सहाबी पर तनकीद की ता का नुक्ता भी अपनी गुफ्तगू तहरीर में कभी नहीं ला सकेगा, ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि किसी सहाबी पर भी कोई यानी कि कोई कुछ कहा जा सकता है मनफी या माइनस, नऊज़ु बिल्लाह, से पहले ज़बान कट जाए इलियास कादरी की कि कुछ इसके ज़बान पर शैतान लाना चाहे या कलम से कोई लिखवाना चाहे, कलम टूट जाए, ये लिखना ही भूल जाए कि सहाबी के खिलाफ लिखना चाहे, खलास लिखना ही भूल गया। कहिए आमीन। हम तो इसी पर मरना चाहते हैं भाई कि सहाबा अहले बैत के ताल्लुक से ना हमारी ज़बान पर कुछ मनफी बात आए, माइनस बात आए, ना हमारी कलम से, ना हमारी सोच में, इससे पहले कि सोच में है, सोच भी तबाह हो जाए। हमें चाहिए ही नहीं यार ऐसी सोच कि जो सहाबा अहले बैत के खिलाफ सोचने वाली बने। तो हम लोग, हमारा मज़हब महज़ब है, अदब है, सहाबा किराम, किसी भी वलीउल्लाह की तौहीन बेअदबी आपको मज़हब महज़ब अहले सुन्नत में नहीं मिलेगी। किसी वली पर किसी भी सुन्नी आलिम ने तनकीद का कोई लिखा हो इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी। सब मतलब हम लोग जो है मज़हब महज़ब वाले बाअदब, हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी का अदब करते हैं, इनके अदब का हमें हुक्म दिया गया, जो शरीयत के मुताबिक काबिल अदब है तो हम उसका अदब करते हैं, और हर वलीउल्लाह ये काबिल अदब है, काबिल एहतराम है, ये फाइनल है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, सुन्नियों में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ हमारा मज़हब मज़हब महज़ब है। तो किताब में जो अल्लाह रसूल के नाम लिखे हैं, आयतें लिखी होती हैं, हदीसें लिखी होती हैं, इनका भी अदब है, और बहरहाल खाने तक का अदब है, तो फिर अब क्या बचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भूल हो जाती है, इंसान की तवज्जो नहीं होती, तो इस पर कोई यानी क्या हम कलम लगाएंगे, लेकिन एहतियात जितना हो सके बंदा करे। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह, ये सब है आप ही की तो इनायत, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा फजल है जो मैं गुलामे गौसो ख्वाजा हूँ, तुम्हारा फजल है जो मैं गुलामे गौसो ख्वाजा हूँ, न हो कम औलिया की दिल से उल्फत
الفت یا رسول اللہ، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ جو اسماء الحسنہ کی بات ہوئی تھی، تو اس کے تحت دو حدیثیں بھی ایک حدیث اور اس کی شرح پیش کر دیتا ہوں، تو اگر یہ جب بیان تیار ہوگا تو ایڈٹ کر کے وہاں شامل کر لیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، 99 میننگ 99، تو جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے کل اسماء حسنہ 99 یعنی 99 نہیں، تمام کے تمام 99 نہیں، وہ تو بے شمار ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے ان 99 یعنی 99 اسماء حسنہ یعنی پاک نام، مبارک ناموں کا ذکر ہے جن کو یاد کر لینا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے فرماتے ہیں، جو مسلمان یہ 99 یعنی 99 نام یاد کر لے اور روزانہ ڈیلی ان کا ورد کیا کرے، وہ انشاءاللہ اول ہی سے یعنی شروع ہی سے جنت میں جائے گا۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ امیر علیہ سنت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 18 نعرے جو تحریر فرمائے، وہی ہم مل کے لگا لیتے ہیں۔ جی، نبی حضرت عثمان غنی ہے صحابی نبی، حضرت عثمان غنی یقین ہے جنت حضرت عثمان غنی آئی رب غنی حضرت عثمان غنی، عاشق مدنی نبی حضرت عثمان غنی، ہے شہید باوفا حضرت عثمان غنی، بے کرے صبر و رضا حضرت عثمان غنی، آپ سے راضی خدا حضرت عثمان غنی، اور راضی مصطفیٰ حضرت عثمان غنی، بے کرے صدق و وفا حضرت عثمان غنی، صاحب جود و سخا حضرت عثمان غنی، تم خلیفہ علی سرے حضرت عثمان غنی، اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان غنی، آپ کی شان حیا حضرت عثمان غنی، مرحبا صد مرحبا حضرت عثمان غنی، وہ عطا خوف خدا حضرت عثمان غنی، دے دو عشق مصطفیٰ حضرت عثمان غنی، دیجئے میٹھی نظر حضرت عثمان غنی، بے نوا انوار پر حضرت عثمان غنی، ہے صحابی ہے نبی حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی۔ ماشاء مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کا سلسلہ ہوگا، فاتحہ ہوگی، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ صلاۃ السلام بھی پڑھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں، اور جب بھی تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، جو سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس محفل نعت و سلسلہ یوم عثمان غنی میں ہم سب کی حاضری اور جو کچھ بھی تلاوت قرآن ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوا اور جو بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس کی اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت
صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، اور بالخصوص اے اللہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب پیشکش قبول فرما۔ یا اللہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی، پیارے محبوب کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت کا واسطہ ہم سب کو پکی سچی توبہ بھی نصیب فرما اور اپنا عبادت گزار بندہ بنا۔ یا اللہ تقوی پرہیزگاری کی دولت سے بھی مالا مال فرما، با حیا بنا، یا اللہ با وفا بنا، اور دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے والا بنا۔ مولا کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واسطہ مولا کریم ہم سب کو بھی دین اسلام کی خاطر سب کچھ اپنا قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ایمان کی سلامتی ہم سب کا مقدر بنا۔ سیدنا عثمان غنی کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے پیارے صحابہ کی، اولیاء کرام کی پکی سچی محبت عطا فرما۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخروئی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عثمان غنی کا صدقہ جنہوں نے بھی نیاز کا اہتمام کیا، جو کچھ بھی یہ سلسلے کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی کوششیں قبول فرما، فیضان عثمان غنی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ یوم عثمان غنی کا صدقہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں خوشحالیاں نصیب فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں جہاں گرمی اور ہیٹ اسٹروک کا معاملہ بڑھ گیا، اے اللہ عثمان غنی کے صدقے رحمتوں برکتوں والی بارش نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہم آزمائش کے لائق نہیں، مولا کریم رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس گرمی اور اس سے ہونے والے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما، سب کی حفاظت فرما، ہر تکلیف سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک آنے والی تنگی مصیبت آفتوں مصیبتوں بلاؤں وباؤں سے ہماری آل اولاد کی اور تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ عثمان غنی کا صدقہ ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گھر بار پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ سیدنا عثمان غنی کے صدقے ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا سلام دل منفور قرآن کی سل کے وہی زوج دو نور
صاحب غمی سے ہودا اللہ پوشے شہادت پیلا ہو سلام غوث اعظم امام متقبل غوث اعظم امام متقبل جلوہ شان قدرت پیلا ہو سنا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہمارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہمارا رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله جب نعت پڑھوں